الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات قالوا ما هن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل المال الیتیم وتولى یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواہ البخاری و مسلم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بڑے گناہوں سے جو تباہ کرنے والے، ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، ان سے بچو۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کا ذکر کیا ہے۔ الشرک باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ شرک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر، اس کے اسماء و صفات کے اندر، اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ یعنی کہ یہ خالی رکوع سجدہ جو ہے نا، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی عبادت، ظاہری، باطنی، قولی، فعلی اور مالی، بدنی، یہ ساری عبادتیں صرف و صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی کو شامل کرنا، کسی اور کے نام کے نظر و نیاز دینا، کسی اور سے دعا کرنا جو دنیا سے جا چکے، اور کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اور کسی اور کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، یہ سارے کے سارے شرک کے کام ہیں، اور اس شرک سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار، کہ جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں پر ظالم ہوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز نمبر پہ اس حدیث کے اندر والسحر، جادو کرنا کرانا، یہ کفر ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بہت شرائط کے ساتھ پھیل چکا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہوئے کہ یہ کیوں اچھا کھا رہا ہے، اس کو مال کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور کسی کی صحت کو تباہ کرنے کے لیے، کسی گھر کے اندر پرابلم کریٹ کرنے کے لیے لوگ جادو کرتے ہیں اور کراتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا کرنے اور کرانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ کفر ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ تو اس جادو سے، ہر قسم کے جادو کرنے کرانے سے اپنے آپ کو بچائیے، تاکہ آپ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوں اور اپنے آپ کو اس بڑے جرم سے بچائیں، اور جن کا کوئی آخرت کے اندر حصہ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کے اوپر دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے، جان سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا دکھ کا مقام ہے، جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، آیت نمبر 93 سورہ نساء، کہ جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور خالدن فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، اور ولعنہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا گویا اس نے قتل الناس جمیعا، کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اور بچوں کی لڑائی کے اوپر، ایسی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لوگوں کو فائر کر کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے عورتوں کے اوپر خام خواہ کا ایک الزام لگا کر کے جو اچھی نہیں لگتی اس کو بیچاری کو قتل کر جاتا ہے کاروکاری کی حالت کے اندر۔ یہ سارے یہ ناحق قتل کرنا
بہت بڑا جرم عظیم ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کو بچائیں، اس سے پاک کریں، تاکہ جہنم کے اندر جو بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھے ہیں ان سے بچ جائیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سود کھانا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279 کے اندر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جو یہ انسان سود کھاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے سے جنگ لڑی ہوئی جنگ کبھی جیتی نہیں جا سکتی، تو ہمیں اس سے بچنا ہے، سود سے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ظلم سے یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، فی بطونہم نارا، آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، اور جو پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس سے بچنا ہے، یتیموں کا حق ان کو پہنچائیں، ان کو دیں، خود نہ ہڑپ کر جائیں۔ اور اس طریقے سے چھٹی چیز یہ ہے کہ جنگ، جب کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو جائے تو اس سے پھر پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا، بلکہ ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ پیٹھ پھیر کر جنگ کے دوران بھاگنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس طریقے سے ساتویں چیز یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ناسور بن چکا ہے۔ بہت بڑا دکھ کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عورتوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ساس کی اگر نہیں بنتی بہو سے تو وہ اس کے اوپر الزام لگا دے گی، یا اس خامند کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تو وہ اس کے اوپر الزام لگا کر کے یا تو اس کو کاروکاری کر دیتے ہیں، قتل کر دیں عزت کے نام پر کے اوپر۔ یہ کتنا دکھ کا مقام ہے، اور یا پھر اس کو طلاق دے کر کے اس کا گھر تباہ کر دیتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ اور یہ الزام لگانا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لاتے تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی قبول نہ کرو ہمیشہ کے لیے، اور یہ فاسق لوگ ہیں۔ اندازہ کریں کہ ایسی جو خام خواہ الزام لگا دیتا ہے 4 گواہ لائے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ کہہ دے دی اس کے اوپر الزام لگا کے تو اس کی زندگی اجیرن کر دیا، اس کو تباہ کر دیا جائے۔ نہیں، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 4 گواہ لاؤ اس کے لیے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، کھیلنا، اس کی زندگی کو تباہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں۔ اور 4 گواہ نہیں لا سکتا تو پھر وہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ فاسق لوگ ہیں۔ اور پھر دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 23 کے اندر سورہ نور کے اندر، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو ایسی پاک دامن عورتوں مومنین کے اوپر الزام لگاتے ہیں، مومنات کے اوپر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سخت بات، سخت وعید ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی، اور اس کے اوپر اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، عذاب عظیم تیار ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ جو خام خواہ کسی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں اور اس کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، اور پاک دامن عورتوں کی اور گھر لوگوں کی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ 7 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچو۔ پھر میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرانا، اور تیسرا یہ ہے کہ کسی کو ناحق طور پہ قتل کرنا، چوتھی چیز سود کھانا، اور پانچویں چیز یتیم کا مال ظلم سے کھا جانا، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ جنگ سے کافروں کے ساتھ جب جنگ ہو جائے تو پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور ساتویں چیز پاک دامن عورتوں کے اوپر بہتان لگانا، یہ بہت بڑے جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، تمام گناہوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ان تمام برائیوں سے پاک کر دے،
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔